حسن و جمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں کہ جنت بھی آپ سے خوبصورتی طلب کرتی، جنت بھی آپ سے خوشبو کی طلبگار ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار کیا۔ جنت ہے ان کے جلوے سے جو آئے، رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے باغ میں کھلنے والے پھول فلاور، تو بھی گلشن رسالت کے مہکتے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کی بھیک مانگ لے۔ سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا کیا کہنا۔ میں آج آپ کو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک ہتھیلیاں، جو ان کی خوبصورتی، ان کی بناوٹ، ان کی شان و عظمت کے تعلق سے عرض کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کف دست ہتھیلیاں مبارک پر گوشت تھے اور بہت نرم، بے حد خوشبودار۔ جو میرے نبی سے ہاتھ ملاتا، ہینڈ شیک کرنے کی سعادت پاتا، سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے، وہ خوشبو کی وجہ سے دیگر بچوں سے، ادر چائلڈ سے ممتاز ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ مسجد پاک سے باہر تشریف لائے، میں بھی ساتھ تھا۔ بچے آپ کے سامنے آئے، آپ بچوں کے رخسار پر مبارک ہاتھ پھیرتے، تو آپ بھی بچے تھے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ان کے رخسار پر بھی آقا نے ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے مبارک ہاتھ عطر کے صندوقچے سے نکالا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، میں نے کسی ریشم کو حضور کے کف دست سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کسی مشک و عنبر وغیرہ خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور سے مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ حضور کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ کیسے عاشق رسول تھے صحابہ، حضور کے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملتے، تبرکن، برکت کے لیے، سعادت کے لیے۔ یہ کہتے میں نے بھی حضور کا مبارک ہاتھ پکڑا، اپنے چہرے پر رکھا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اور غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارک کتنے اچھے۔ آپ جلال نہیں فرماتے، ڈانٹتے نہیں ہیں کیا کر رہے ہو، نہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا مبارک ہاتھ وہ اپنے چہرے پر برکت کے لیے مل لیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کونین کی نعمتیں رکھ دی۔ کونین، دنیا اور آخرت، وہ بے شمار برکتیں میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں کہ بے شک میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں، زمین کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے دل میں ایک بات رکھی ہے، وہ مجھے بتائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو کاہنوں کا کام ہے اور کہانت و دوزخ میں۔ اس نے عرض کی پھر ہمیں کیسے پتہ چلے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی کنکر زمین سے اٹھائے، فرمایا یہ کنکر جو میرے ہاتھ میں یہ گواہی دیں گے میں اللہ کا رسول۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں جو کنکر ہیں وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنے والے نے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم النبی کے گھر حضرت عباد پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا دسترخوان لاؤ ہم کھانا کھائیں گے، انہوں نے لا کر بچھا دیا، فرمایا رومال بھی لاؤ، وہ رومال لے کر آئی جو میلا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومال کو تنور میں ڈال دی، آگ بھڑک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ رومال نکالا تو دودھ کی طرح سفید تھا۔ جو مہمان تھے حیران ہو گئی، یہ کیا راز ہے؟ جلا نہیں بلکہ صاف ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جس سے حضور اپنے منہ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے، جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اس کو اس طرح آگ میں ڈال دیتے ہیں تو صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انبیاء کے چہروں پر گزرے آگ اسے نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی۔ یہی مبارک ہاتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حضرت علی کے سینے پر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خدا کی قسم اس وقت سے مقدمات کے فیصلے کرنے میں کبھی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کا شرف حاصل کرتے، میرے آقا محبت سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ حضور کے ہاتھ پھیرنے کا اثر یہ ہوا کہ مرتے دم تک ان کا چہرہ تر و تازہ رہا، بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی جنگ بدر میں تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے ایک سوکھی لکڑی عطا کی اور فرمایا جاؤ لڑو۔ جب وہ لکڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں آئی تو شاندار لمبی چمکدار مضبوط تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کو حضور نے کھجور کی شاخ عطا کر دی جنگ کے دوران تو وہ بھی عمدہ تلوار بن گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کے سر پر کثرت کے ساتھ بال اگائے اور ان کا نام بھی حلب پڑ گیا، کثرت سے بال جس کے ہوں۔ اور اسی طرح ایک بچے کو لایا گیا جس کے سر پر قدرتی گنج تھا، آقا نے دستے مبارک پھیرا تو سر پر برابر بال آ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، حضور ان کا ڈھیلا ہاتھ مبارک سے اٹھا کر ان کے آنکھ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں بڑی عشق بری بات کہی، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہتھیلیاں میں جو لکیریں ہیں، جو خط ہیں، یہ ہمت کے دریا ہیں۔ سبحان اللہ۔